السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کے جو مجموعہ احادیث ہے اسے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1280، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب، اگر تمہیں بیت اللہ کے انتظام و انصرام میں کچھ ذمہ داری و اختیار ملا ہے تو مجھے ہرگز یہ اطلاع نہ ملے کہ تم میں سے کسی شخص کو اس بیت اللہ میں رات یا دن کی گھڑی میں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1281۔ حضرت علقمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، اے ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور عمل کے لیے کچھ دن مخصوص کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہمیشگی والا ہوتا تھا۔ تم میں سے کون عمل کرنے کی اتنی استطاعت رکھتا ہو جتنی استطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب تھی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1282۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس بنی اسد کی ایک عورت بیٹھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی، فلاں عورت ہے جو اپنی نفل نماز کی کثرت کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رک جاؤ، تم پر تمہاری طاقت کے مطابق عمل کرنا واجب ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتے نہیں تھکتے حتیٰ کہ تم ہی عمل کرتے تھک جاؤ گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ تھا جس میں عمل کرنے والا ہمیشگی اختیار کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، 1283۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب تھا جس پہ ہمیشگی اور دوام اختیار فرماتے، اگرچہ وہ تھوڑا ہوتا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو اس پہ ہمیشگی اختیار کرتے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، سچے مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1284۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصر کے بعد نماز نہ پڑھی جائے حالانکہ سورج سفید، روشن اور بلند ہو۔ ایک اور حدیث ہے، 1285۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عصر کے بعد نماز نہ پڑھو حالانکہ تم نماز اس حالت میں پڑھو کہ سورج ابھی بلند ہو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1287۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے، 1288۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دے دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جلدی جلدی ستونوں کے سترہ بنا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اور اسی طرح مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ رہے ہوتے اور اذان اور اقامت کے درمیان کچھ زیادہ وقفہ نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے، 1289۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، پھر فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعت ادا کرو، پھر تیسری مرتبہ پر فرمایا جو پڑھنا چاہیے۔ آپ کو خدشہ تھا کہ کہیں لوگ اسے لازم نہ سمجھ لیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1290۔ جناب ابراہیم تیمی بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد بزرگوان راستے میں بیٹھ کے قرآن مجید کا ورد کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے سجدے والی آیت تلاوت کی تو سجدہ بھی کیا،
میں نے ان سے عرض کی کہ آپ راستے میں سجدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا روئے زمین پہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام بیت اللہ۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مسجد اقصیٰ۔ میں نے دریافت کیا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تمہیں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو، وہی مسجد ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1291۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 1292۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے پانی کا کنواں کھدوایا جس سے جاندار جن انسان و پرندے پیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے اجر و ثواب عطا کریں گے، اور جس شخص نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر یا سے بھی چھوٹی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 1293۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں میں پسندیدہ ترین جگہیں اس کی مساجد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جگہیں بازار ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1294۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد تعمیر کرانے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1295۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے بلغم یا تھوک کو رگڑ کے صاف کر دیا، پھر اس پہ زعفران منگوا کے اس کی لیپ کر دی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اس لیے مساجد میں زعفران لگایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1296۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے رخ نہ کی رجش لگی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، تو ایک انصاری عورت آئی، اس نے اس گندگی کو کھرچ کے صاف کر دیا، اس کی جگہ زعفران سے بنی خوشبو لگا دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتنا بہترین کام ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1299۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام کی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ وفات ہو گئی اور صحابہ کرام نے اسے دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو کچھ دنوں کے بعد اس کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ تشریف لائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1301۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ایک شخص کہنے لگا سرخ اونٹ کی طرف کس نے پکارا، کس نے اسے دیکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تو اونٹ نہ پائے، بلا شبہ مساجد تو انہی کاموں کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے بنائی گئی ہیں، یعنی ذکر الہی اور عبادت کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1302۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی آدمی کو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو اسے یہ بدعا دے اللہ تعالیٰ تمہیں چیز واپس نہ دلائے، کیونکہ مساجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1303۔ حضرت ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنا تو آپ سخت غضبناک ہوئے اور اسے برا بھلا کہا، تو ایک شخص نے ان سے عرض کی اے ابن مسعود آپ تو فحش گوئی نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہمیں ایسے موقع پہ ایسے ہی کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1304۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت سے منع فرمایا، اور یہ کہ اس میں شعر پڑھے جائیں اور اس میں گمشدہ چیز کا اعلان کیا جائے،
نیز جمعے والے دن نماز جمعے سے قبل گفتگو کرنے کے لیے حلقے بنانے سے بھی منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 1305، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں کسی شخص کو کوئی چیز بیچتے یا خریدتے ہوئے دیکھو تو یہ بدعا کرو، اللہ تمہیں تجارت کو نفع بخش نہ بنائے، اور اگر تم میں سے کسی کو گمشدہ چیز کا اعلان کرتے دیکھو تو یہ بدعا دو، اللہ تمہیں یہ چیز نہ لوٹائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1306، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے، گمشدہ چیزوں کے اعلان کرنے، شعر پڑھنے اور جمعے والے دن نماز سے پہلے گفتگو کے لیے حلقے بنانے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1307، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزرے جبکہ وہ مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر نے ان کی طرف غصے سے دیکھا تو انہوں نے عرض کی، میں اس وقت بھی شعر پڑھتا تھا جبکہ اس میں تم سے افضل ہستی موجود ہوتی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ حضرت ابو ہریرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اے حسان میری طرف سے مشرکین کا جواب دو، اے اللہ اس کی مدد روح القدس کے ساتھ فرمائے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں میں نے آپ کا یہ فرمان سنا ہے کہ جناب سعید کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، میں اس مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا جبکہ اس میں تم سے زیادہ افضل شخصیت موجود تھی۔ ایک اور حدیث ہے 1308، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت کے پچھلے اور برے اعمال دکھائے گئے، میں نے ان کے عمدہ اور اچھے اعمال کے راستے میں ترتیب دے چیز کو ہٹانے کا عمل دیکھا، اور ان کے برے اعمال میں مسجد میں تھوک دیکھی جسے دبایا نہیں گیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1309، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کرنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1310، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو اور اس نے تھوکا یا ناک کی ریزش پھینکی تو اسے چاہیے کہ وہ گہرا گڑھا کھود دے اور اس میں دفن کر دے۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اس نے اپنے کپڑے میں تھوک کر اسے باہر لے جانا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے 1311، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں ناک کی ریزش نکالے تو وہ اپنے ناک کی گندگی کو چھپا دے تاکہ وہ کسی مومن کے کپڑے یا جسم کو لگ کے اسے تکلیف نہ دے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔